آج ہم ایک ایسی ہی پیچیدہ اور دلچسپ کہانی کی تہیں کھولنے والے ہیں۔ ذرا سوچیں، اگر ایک صبح آنکھ کھلے اور نظر آئے کہ سمندر غائب ہو چکا ہے، کیسا منظر ہوگا وہ؟ آج ہم ایک ایسے ہی خاندان کی کہانی جانیں گے جن کے ساتھ بالکل یہی ہوا۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک خاندان سے، جولیا، ٹام اور ان کے 2 بچے، کیسی اور بین۔ وہ لوگ کیریبین میں اپنے یاٹ پر چھٹیاں منانے گئے تھے۔ سب کچھ بالکل پرفیکٹ لگ رہا تھا، لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ پرفیکٹ چھٹیاں ایک بھیانک خواب میں بدلنے والی ہیں۔ پہلے تو دوپہر میں جب جولیا پانی میں تھی تو ایک انجانی طاقت اسے نیچے کھینچنے لگی۔ پھر شام کو انہوں نے دیکھا کہ ویل مچھلیوں کا ایک پورا غول ہے جو بالکل راستہ بھٹکا ہوا لگ رہا ہے۔ اور پھر رات کو تو حد ہی ہو گئی، آسمان سے سیٹلائٹس شہاب ثاقب کی طرح گرنے لگے۔ یہ سب دیکھ کر صاف لگ رہا تھا کہ کچھ بہت بہت بڑا اور غلط ہونے والا ہے۔ اور صرف باہر ہی نہیں، یاٹ کے اندر بھی عجیب معاملے ہو رہے تھے۔ سب کے ناک سے خون بہنے لگا، طبیعت خراب ہو رہی تھی، اور ایک بہت ہی تیز کانوں میں چبھنے والی آواز ہر طرف گونج رہی تھی۔ رہی صحیح کسر ان کے کمپس اور نیویگیشن سسٹم نے پوری کر دی۔ سب کچھ فیل ہو چکا تھا، فطرت کے قوانین جیسے ختم ہو رہے تھے۔ خیر، جیسے تیسے طوفانی رات گزری، لیکن جب اگلی صبح ان کی آنکھ کھلی تو جو منظر انہوں نے دیکھا وہ رات کے طوفان سے کہیں زیادہ خوفناک تھا۔ ان کی یاٹ وہ ریت پر پڑی تھی، سمندر کی تہہ پر، کیونکہ سمندر تھا ہی نہیں، وہ غائب ہو چکا تھا۔ چاروں طرف بس ایک عجیب ڈراؤنی خاموشی تھی، ایک ایسی دنیا کی خاموشی جہاں سے سمندر چھین لیا گیا ہو۔ تبھی ان کے ریڈیو پر ایک آواز آتی ہے۔ ایک سب مرین کا کیپٹن تھا، نام تھا اس کا ناؤ، اور اس نے بتایا کہ یہ سب کیوں ہوا۔ اس نے بتایا کہ زمین کے میگنیٹک پولز یعنی شمالی اور جنوبی قطبین اپنی جگہ بدل چکے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی تباہی تھی، ایک ایسا واقعہ جو آخری بار 7 لاکھ سال پہلے ہوا تھا، اور اسی وجہ سے سارے سمندر اپنی جگہ سے ہٹ گئے تھے۔ لیکن ناؤ کی بات یہیں ختم نہیں ہوئی، اس نے ایک اور خوفناک وارننگ دی۔ اس نے کہا کہ یہ پولز دوبارہ پلٹیں گے، اور جب ایسا ہوگا تو سارا پانی ایک بہت بڑی سونامی بن کر واپس آئے گا۔ اس نے بتایا کہ ان کے پاس صرف 1 ہفتہ ہے اونچی جگہ پر پہنچنے کے لیے، اور اس نے انہیں ایک اور آفر دی کہ وہ اپنے بچوں کو اس کی سبمرین تک لے آئیں جو وہاں سے 2 دن کے پیدل راستے پر تھیں تاکہ وہ بچ سکیں۔ تو اب خاندان کے پاس ایک مقصد تھا، ایک امید تھی، لیکن جیسے ہی وہ اپنے سفر کی تیاری شروع کرتے ہیں، انہیں اس نئی تباہ حال دنیا کی ایک اور کڑوی سچائی کا سامنا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ سب سے بڑا خطرہ آنے والی سونامی نہیں بلکہ دوسرے انسان ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ٹام کو ایک اور شخص نظر آتا ہے جو زخمی تھا اور لنگڑا کر چل رہا تھا۔ ٹام رحم دلی دکھاتے ہوئے اسے پانی دیتا ہے، لیکن جواب میں وہ آدمی وہ ٹام پر ہی حملہ کر دیتا ہے اور اسے بے دردی سے مار ڈالتا ہے۔ انسانیت جیسے ختم ہو چکی تھی۔ اب جولیا اکیلی تھی اور اسے اپنے بچوں کو بچانا تھا۔ اس نے فوراً بچوں کو ایک صوفے کے اندر چھپا دیا اور اپنی بیٹی کیسی کو ایک فلیئر گن تھما دی۔ جیسے ہی وہ حملہ آور اندر آیا اور اس نے جولیا پر قابو پا لیا، کیسی نے ہمت کر کے فلیئر گن چلا دی۔ گولی سیدھا اس آدمی کو لگی اور اسے آگ لگ گئی۔ وہ کسی طرح وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن وہ آدمی وہ آگ سے بچ نکلتا ہے۔ اب وہ ان کا پیچھا کر رہا تھا۔ اپنے والد کو ایک آخری دل خراش الوداع کہنے کے بعد جولیا اور بچے وہاں سے بھاگ نکلتے ہیں۔ ان کے پیچھے ان کی جلتی ہوئی یاٹ ایک دھماکے سے پھٹ جاتی ہے، لیکن ان کا شکاری ابھی بھی زندہ تھا اور ان کے پیچھے تھا۔ اب اس مردہ دنیا میں ان کا سفر شروع ہوتا ہے۔ جولیا اور اس کے بچے سمندر کی اس خشک بے جان تہہ پر ایک ایسے سفر پر نکل پڑتے ہیں جہاں ایک طرف تو قدرت ان کی دشمن تھی اور دوسری طرف وہ انسان جو ان کا پیچھا کر رہا تھا۔ یہ سفر کوئی آسان سفر نہیں تھا۔ شدید پیاس، ہر طرف پھیلا زہریلا فضلہ، مری ہوئی سمندری مخلوق، اور اس سب کے اوپر اپنے باپ کو کھونے کا غم۔ اس مشکل وقت میں ان کے آپس میں بھی جھگڑے ہوتے ہیں، اور وہ یہ بھی نہیں بھول سکتے تھے کہ ایک قاتل ہر وقت ان کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ پھر انہیں ایک تباہ شدہ ہوائی جہاز ملتا ہے جہاں وہ کچھ دیر کے لیے پناہ لیتے ہیں، لیکن ان کا شکاری انہیں وہاں بھی ڈھونڈ لیتا ہے۔ وہ ان پر پھر حملہ کرتا ہے، مگر اس بار جولیا ایک ماں تھی، ایک ایسی ماں جس کے بچوں کی جان خطرے میں تھی۔ غصے اور اپنے بچوں کو بچانے کی ہمت نے اسے وہ طاقت دی کہ اس نے لڑائی کا پانسا ہی پلٹ دیا۔ شکاری خود شکار بن گیا
اور جولیا نے اسے ختم کر دیا۔ تو چلیں، ایک خطرہ تو ٹل گیا، لیکن اس نئی دنیا میں سکون کا سانس لینا ممکن نہیں تھا۔ ایک دشمن ختم ہوا تو ایک نیا اور شاید اس سے بھی بڑا خطرہ ان کا انتظار کر رہا تھا، اور اب انہیں زندگی کی آخری دوڑ لگانی تھی۔ جب وہ اس جہاز سے باہر نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ دیو قامت بہت ہی خطرناک نظر آنے والے کیکڑوں کے ایک بہت بڑے لشکر کے بیچ میں ہیں۔ یہ وہ سمندری مخلوق تھی جو اس نئے ماحول میں بالکل پاگل ہو چکی تھی اور ہر چیز پر حملہ کر رہی تھی۔ اور جیسے یہ کافی نہیں تھا، ریڈیو پر پھر ناؤں کی آواز آتی ہے، اور وہ ایک ایسی خبر دیتا ہے جس سے ان کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سمندر کی واپسی میں اب ہفتے یا دن نہیں بلکہ صرف چند گھنٹے باقی ہیں۔ اب تو ہر ایک سیکنڈ قیمتی تھا، لیکن قسمت جیسے ان کا امتحان لے رہی تھی۔ سب مرین کے بالکل قریب پہنچ کر ایک چٹانی تودا گرتا ہے اور جولیا اپنے بچوں سے الگ ہو جاتی ہے۔ آپ سوچیں، وقت ختم ہو رہا ہے، سونامی کسی بھی لمحے آ سکتی ہے، سب مرین کا راستہ کیکڑوں نے بند کر رکھا ہے، اور ناؤ بھی سب مرین کے باہر بری طرح زخمی پڑا ہے۔ ہر طرف سے جیسے ناممکن حالات تھے۔ لیکن وہ ہار نہیں مانتے، کیسی ہمت کر کے اپنی ماں کو اس چٹان سے بچاتی ہے۔ دوسری طرف بین سب مرین کے اندر سے فائرنگ کر کے کیکڑوں کو روکے رکھتا ہے۔ آخرکار وہ سب بھاگ کر سب مرین تک پہنچ جاتے ہیں، اور جیسے ہی وہ اندر داخل ہو کر دروازہ بند کرتے ہیں، سمندر واپس آ جاتا ہے۔ ایک بہت بڑی تباہ کن لہر پوری دنیا کو اپنے اندر سما لیتی ہے۔ لہروں کے ساتھ ایک خطرناک سفر کے بعد جب ان کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ زندہ ہوتے ہیں۔ سب مرین بہتے بہتے ایک تباہ شدہ شہر کے ساحل پر آ لگی تھی۔ وہ بچ تو گئے تھے، لیکن ایک نئی برباد دنیا میں۔ تو ہاں، وہ اس قیامت سے بچ نکلے، لیکن کیا یہ واقعی بچنا تھا؟ ایک ایسی دنیا میں جہاں سب کچھ ختم ہو چکا ہو، وہاں زندہ رہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ کہانی اسی سوال پر ختم ہوتی ہے کہ اب آگے کیا ہوگا۔